وہ اپنے رب سے مانگتے ہیں، تو پھر میں بھی اس چیز پہ آیا کہ ان سے نہیں ان سے مانگو، پھر ان سے نہیں ان سے مانگو، تو پتہ چلا کہ عبادت اللہ کی، عبادت کس کی؟ اللہ کی، زور سے عبادت کس کی؟ اللہ کی۔ اللہ نے جب عبادت کا تذکرہ کیا اور یوں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی، کس کی؟ زور سے کس کی؟ اپنے رب کی، اکیلی ذات اللہ کی۔ لیکن جب اطاعت کا تذکرہ فرمایا تو اپنے ساتھ اپنے نبی کا ذکر بھی کیا۔ عبادت میں اللہ اکیلا، عبادت میں اللہ، زور سے عبادت میں اللہ اکیلا، اطاعت میں اپنے ساتھ اپنے نبی کو بھی شریک فرمایا، اطاعت میں اپنے ساتھ اپنے نبی کا تذکرہ بھی فرمایا۔ آپ کچھ مجھے حیران سے لگتی ہے کہ یہ کیا بات ہے؟ ذوق ہو تو میں قرآن کی آیت پڑھوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ کی اطاعت کی اور رسول کی اطاعت کی۔ پتہ چلا کہ اطاعت میں اللہ نے اپنے ساتھ اپنے نبی کا ذکر بھی کیا ہے۔ اور توجہ، قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، میرے نبی فرما دیجئے اطاعت اللہ کی کرو، اطاعت میرے نبی کی کرو۔ جب اطاعت کا ذکر آیا اللہ کی اطاعت اور نبی کی اطاعت، لیکن جب عبادت کا تذکرہ آیا تو عبادت صرف، زور سے عبادت صرف اللہ کی۔ آپ سمجھیے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ ساری چیزیں زمین آسمان رات دن کے بدلنے میں، اور جتنی چیزوں کا تذکرہ کیا گیا، پانی میں کشتی چلتی ہے، آسمان سے بادل برستے ہیں، زمین پہ ہر مویشی جو پائے کو پھیلا دیا، اور اسی طرح ہواؤں کو پھیر دیا، ہواؤں کا رخ بدل دیا، آسمان اور زمین کے درمیان جو بادل ہیں ان کو مسخر کر دیا۔ ان چیزوں کا غور حقیقت میں عبادت کہلاتا ہے۔ کبھی غور کیا ہے اس میں کہ زمین کس نے بنائی، کیسے بنائی؟ آسمان کس نے بنایا، کیسے بنایا؟ آخر کوئی ذات تو ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، اپنے وقت پہ طلوع، وقت پہ غروب ہوتا ہے، چاند اپنے وقت پہ آتا ہے، وقت پہ شباب ہوتا ہے، وقت پہ زوال ہوتا ہے، وقت پہ طلوع ہوتا ہے، وقت پہ غروب ہوتا ہے، ستارے اپنے وقت پہ رات کو آتے ہیں۔ پتہ چلا کہ کوئی ذات تو ہے، اس چیز میں غور کرنے کا نام بھی عبادت رکھا گیا ہے۔ پتہ چلا کہ اس میں غور کرنا بھی عبادت ہے۔ عبادت صرف کس کی؟ اللہ کی، زور سے عبادت کس کی؟ اللہ کی۔ یہ ساری چیزیں پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ ان ساری چیزوں کا قبضہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اب توجہ، آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ، اور ان لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں، سارے لوگ نہیں، لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو مجھے اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو میرا مد مقابل بناتے۔ اندادا، لفظ انداز ذکر کیا نا، انداز ند کی جمع ہے۔ ند، مفسرین نے لکھا ند کہا جاتا ہے مد مقابل کو۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، مسجد کے اندر ایک امام ہے، اس کے مد مقابل دوسرے امام کھڑا کیا جائے، فتنہ بنے گا نہیں؟ زور سے بنے گا۔ ایک اللہ ہے، میں نے مثال دی، ایک اللہ، اللہ کے مد مقابل تم دوسروں کو پکڑتے ہو شریک بنا کر۔ رب نے فرمایا انداز ند، ند کا معنی مد مقابل، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں زمین، آسمان، رات، دن، سورج، ستارے، کشتیاں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، بادل، ہوائیں، یہ ساری میں
اکیلا پیدا کروں، میرے ساتھ شریک جب کرنے کا وقت آئے تو مد مقابل کھڑا کرتے ہو؟ سبحان اللہ. سارے نہ بولیں، جسے سمجھ آئیے وہ بولیں. سبحان اللہ. اب دیکھیں اللہ فرماتے ہیں زمین میں نے پیدا کی، آسمان میں نے پیدا کیا، چاند ستارے سورج میں نے پیدا کیے، رات دن کا آنا جانا میں کرتا ہوں، یہ ساری چیزیں میرے قبضہ میں. پھر لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو پھر بھی میرا مد مقابل بناتے ہیں. اے میرا مد مقابل بنانے والوں، اللہ فرماتے ہیں سنو، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. بعض لوگ ہوگے جو اللہ کا مد مقابل بناتے، اللہ جیسا سمجھتے ہیں، اللہ نہیں، اللہ جیسا سمجھتے ہیں. پتہ چلا جو لوگ اللہ سے مدد حاصل کرنے کی بجائے اللہ جیسا مد مقابل بنا کے اس سے مدد مانگتے ہیں. نہیں سمجھ آئی بات؟ جس کو سمجھ آئی ہے وہ زور سے کہے سبحان اللہ. دیکھیں اللہ فرماتے ہیں زمین میں بناتا ہوں، آسمان میں بناتا ہوں، ہر چیز میں نے بنائی ہے، تو میں اکیلا ہوں. جب بیٹے بیٹیوں کا وقت آئے میرے غیر سے مانگتے ہو؟ سبحان اللہ. سارے بولے، سارے بولے. سبحان اللہ. جب بیٹے بیٹیاں لینے دینے کا وقت آئے پھر میرے غیر سے مانگتے ہو، چاہے وہ کوئی بابا ہو، چاہے وہ کوئی پیر فقیر ہو. ارے اللہ کا نبی بھی اللہ سے مانگے، اللہ کے نبی بھی کسی کو اولاد نہیں دے سکتے، غیروں سے کیا مانگتے ہو؟ اب اللہ شکوہ کرتے ہیں ساری کائنات میں نے بنائی، میرے غیر سے کیوں مانگتے ہو، مد مقابل کیوں بناتے ہو؟ یہ ساری آیت کا خلاصہ ہے. فرمایا اندادا، لوگوں میں سے بعض لوگ وہ جو میرے مقابلے میں ایک مد مقابل بناتے ہیں. اور پھر کیسا مد مقابل؟ توجہ، یہ بات اتنی کھول اس لیے رہا ہوں اور بار بار اس لیے کر رہا ہوں، یہ جراثیم ہمارے اندر موجود ہے. آگے دیکھ کر سمجھنا، میں بات جب کھولوں گا سب سمجھ آ جائے گی. شاید وہ باتیں میرے اندر بھی ہو، شاید وہ بات کے آپ کے اندر بھی ہو. طنز مقصود نہیں، اگر وہ باتیں ہمارے اندر ہیں تو انہیں نکالیں، ایمان کو صاف کریں. کریں گے انشاءاللہ؟ ذرا جاگ کر کے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں یہ جو بعض لوگ میرا مد مقابل بناتے ہیں، کس کو؟ کسی کو بھی. اللہ نے ذکر نہیں کیا کس کو، چاہے وہ کوئی بت ہو، چاہے وہ کوئی انسان ہو، چاہے وہ کوئی جن ہو، چاہے وہ کوئی اور مخلوق ہو، سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہو، آگ ہو، کوئی بھی ہو. جب میرا مد مقابل بناتے ہیں، بنا لیا انہوں نے، یحبونہم کحب اللہ. اللہ فرماتے ہیں مد مقابل بنا کر پھر ان سے محبت ایسے کرتی ہے جیسی انہیں محبت اللہ سے کرنی چاہیے تھی. سبحان اللہ. اب ذرا توجہ کریں، میں بھی اپنے گریبان میں جاؤں، آپ بھی جاؤں. کیا ہم اللہ کے ایک محبت وہ ہے جو اللہ سے کرنی ہے، اور ایک محبت وہ ہے جو مد مقابل سے لوگ کرتے ہیں. کیا ہماری محبت کامل اللہ کے لیے ہے یا کسی غیر کے لیے بھی ہے؟ اب ہر ایک سوچے اس بات پہ. محبت اصل میں یہ لفظ محبت اور یہ شرک کہاں سے شروع ہوا؟ شرک کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن نے کہا شرک کی بنیاد ہی محبت ہے. شرک کی بنیاد ہی، زور سے، شرک کی بنیاد ہی محبت ہے. اور اللہ نے یہاں پہ محبت کا لفظ ذکر کیا، شرک کا لفظ ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ نے جڑ سے پکڑا.